السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین آمین۔ رمضان کی تربیتی کلاس میں آج یہ دوسرا لیسن ہے۔ پہلے لیسن میں ہم لوگوں نے یہ جانا تھا کہ ہم لوگوں نے رمضان سے آنے سے پہلے کون کون سے اعمال کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم لوگوں نے یہ جانا کہ ماہ شعبان کے نصف اول کے روزے رکھیں۔ نصف آخر کی کیوں نہیں؟ کیونکہ تب رمضان کے بھی روزے رکھنے ہیں، تو جسمانی قوت کو بحال کرنے کے لیے نصف اول کے روزے بہتر ہیں۔ اور ایسی کتب کا مطالعہ کریں، ایسے لیکچرز سنیں جس میں روزے کے احکامات کے متعلق آپ لوگوں کو انفارمیشن ملے۔ اور اسی طرح آپ جیسے یہ بک پڑھنے جا رہے ہیں، انشاءاللہ آگے اس کے تمام تر احکامات پڑھیں گے آپ لوگ۔ اور اسی طرح اپنے دوستوں سے، گھر والوں سے، ہمسایوں سے اس بارے میں گفتگو کریں، خود کو بھی ذہنی طور پر تیار کریں اور انہیں بھی۔ اور ایسی کتب، ایسی CDs وغیرہ آپ دوسروں تک بطور تحفہ بھی پہنچا سکتے ہیں تاکہ دوسرے بھی اس سے استفادہ حاصل کریں۔ اسی طرح سب سے اہم بات کیا ہے کہ صفائیاں اور شاپنگ وغیرہ جو عید کی جاتی ہے، اور اس طرح کے کام ہم رمضان آنے سے پہلے ہی کر لیں، کیونکہ اگر ہم رمضان میں یہی چیزیں کرتے رہیں، صفائیاں گھر کے کرتے رہیں، کیونکہ ہمارا معمول یہی ہوتا ہے کہ بھئی رمضان کے بعد عید آنی ہے، ظاہری بات ہے مہمان آنے ہیں، تو ہم لوگ رمضان میں ہی صفائیاں شروع کر دیتے ہیں، روزے متاثر ہو رہے ہوتے ہیں، ہماری عبادت متاثر ہو رہی ہوتی ہے، دوسری چیز ہماری شاپنگ ہوتی ہے عید کی۔ تو یہ چیزیں پہلے ہی کر لیں تاکہ اس چیز کی وجہ سے رمضان کے روزوں پر ہماری عبادات پر کوئی خلل نہ پڑ جائے۔ اور اسی طرح صدقہ و خیرات کے لیے رقم پہلے سے ہی جمع شروع کر دیں اور یہ تعین کر لیں کہ کس کو کتنا اور کب دینا ہے۔ اسی طرح یہ گول سیٹ کر لیں کہ اس رمضان کچھ نہ کچھ ایسا حصہ قرآن مجید کا جو میں نے حفظ کرنا ہے، کون کون سی نوافل ادا کرنے ہیں، کیا کرنا ہے، تو یہ پہلے ہی سیٹ کر لیں۔ اور اس کے بعد آپ جو بھی نیکی کریں، جو بھی کرنے کو دل کرے، بس اتنا ذہن میں رکھنا ہے کہ ایام معدودات، گنتی کے صرف چند دن ہیں، آئیں گے چلے جائیں گے، پتہ ہی نہیں چلے گا۔ اس کے بعد سب سے اہم چیز استقبال رمضان۔ تو رمضان کا چاند دیکھنے کا اہتمام کریں، کیونکہ آمد رمضان کا فیصلہ جو ہے چاند دیکھنے پر ہی ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم رمضان کا چاند دیکھو تو روزہ رکھو، اور جب شوال کا چاند دیکھو تو افطار کرو، اور اگر مطلع ابر آلودہ ہو تو 30 روزے پورے کر لو۔ یعنی کہ اگر چاند نظر نہ آئے تو تب آپ 30 روزے مکمل کر لیں۔ اور اس طرح اس کی چاند دیکھنے کی دعائیں یاد کریں، اور اس کی دعا ایک یہ ہے، اللہم اہلہ علینا بالجمن والایمان والسلامت والاسلام ربی وربک اللہ۔ یا اللہ ہم پر یہ چاند امن، سلامتی، ایمان اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اے چاند میرا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اسی طرح دوسری دعا، اللہ اکبر اللہم اہلہ علینا بالجمن علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام والتوفیق لما تحب وترضى ربنا وربک اللہ۔ ترجمہ ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اے اللہ یہ چاند ہم پر پرامن، ایمان اور سلامتی اور اسلام کے ساتھ طلوع فرما، اور اس چیز کی توفیق کے ساتھ کہ جس کو تو پسند کرتا ہے اور جس سے تو راضی ہے، اے چاند ہمارا اور تیرا رب اللہ ہے۔ اور اگلا ہمارا ٹاپک ہے شہر الرحمت والبرکہ، یعنی کہ رمضان برکتوں اور رحمتوں کا مہینہ ہے۔ اور رمضان وہ مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل فرماتا ہے، شیاطین کو قید کر لیا جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو رحمت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح ایک مشہور اور روایت ہے جو آپ سب نے سن رکھی ہوگی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تحقیق تمہارے پاس رمضان آیا ہے، یہ برکتوں والا مہینہ ہے، اللہ رب العزت نے اس کے روزے تم پر فرض کیے ہیں، اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین جکڑ دیے جاتے ہیں۔ اس میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے، جو اس کی بھلائی سے محروم رہا تو تحقیق وہ محروم ہی رہا۔
تو یہ ایک بہت ہی اہم رات ہے اور ایک بدبخت انسان ہی اس سے محروم رہ سکتا ہے، مومن کبھی بھی اس چیز سے محروم نہیں رہنے والا۔ اور اس میں کرنے کے کام کیا ہیں کہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے اچھے اعمال کیجئے، عبادات، صدقات اور دوسروں کی مدد، سلام اور مسکراہٹ کو عام کیجئے، کیونکہ یہ بھی تو صدقہ ہے نا، مسکرا کر دیکھنا ایک مسلمان بھائی کو یہ بھی صدقہ کہلاتا ہے۔ اسی طرح سلام کرنا قرب قیامت کی نشانیوں میں سے ایک یہ بھی نشانی ہے کہ ہم لوگ صرف جاننے والوں کو سلام کرتے ہیں، جن کو جانتے ہیں ان کو سلام کر لیتے ہیں، جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں ہمارا طرز عمل یہ ہوتا ہے کہ ہم ان کو پوچھتے ہی نہیں۔ تو ہر بیٹھا شخص جو سلام میں پہل کریں، جو بھی آپ کو نظر آئے تو آپ سلام میں پہل کیا کریں، اور یہ چیز بھی ایمان میں اضافے کا سبب بنتی ہے۔ ان چیزوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کیا کریں، اور ایک بہت ہی خوبصورت دعا ہے جس کو اچھے سے یاد کرنے کی کوشش کریں۔ یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شأنی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین۔ ترجمہ ہے، اے زندہ اور قائم رہنے والے، تیری رحمت کے سبب سے فریاد کرتا ہوں کہ میرے سب کاموں کی اصلاح فرما دے، اور پلک جھپکنے تک کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کر۔ تو اللہ رب العزت سے یہ دعا کریں کہ اللہ رب العزت کبھی بھی ہمیں ہمارے نفس کے حوالے نہ کرے، کیونکہ شیطان تو ہمارا دشمن ہے ہی، لیکن انسان کا نفس بھی بہت بڑا دشمن ہے اس کا۔ اور اسی کے ساتھ ہم اختتام کرتے ہیں، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔